ہو گئی، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بے یقینی بھی اب ختم ہو جائے گی. 1 ماہ گزر چکا ہے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کے اس اعلان کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، سیاسی قیادت قومی ایشوز پر ایک دوسرے کے قریب آئے گی. لیکن ابھی تک 1 ماہ گزرنے کے باوجود نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کب کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ایک اسپیسیفک سوال یہ کیا کہ 16 تاریخ کو جو ایک اعلان ہوا تھا ریسٹوریشن آف ججز، تو وہ ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو تھا، جوڈیشل کرائسس تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ ڈیورنگ آر ٹائم، وی انہیریٹڈ. اور اس کا ایک بہت اچھا ہی ہوا کہ وہ جوڈیشری بحال ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے کہا سیاسی استحکام. ہم سیاسی استحکام کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس رائے ونڈ خود چل کر گیا اور ان کو میں نے آفر کی، اور میں نے آفر کی ریکنسیلیشن کے لیے، ریکنسیلیشن آن دا بیسس آف چارٹر آف ڈیموکریسی، جو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر میں نے وہ الیف برانچ جو تھا، پھر ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں، میں آپ کا کیس از خود فیڈرل گورنمنٹ، ہم ریویو کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھ پر کانفیڈنس ریپوز کیا اور میں مسلم لیگ نواز کا جو کیس تھا از خود فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور ان کو اس وقت میں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ جوڈیشری آزاد ہو گئی ہے اور ریسٹور ہو گئی ہے، اور اب آپ فریق بھی بنے، وہ فریق بھی بنے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پازیٹیو ریزلٹس آئے. پھر اسی صورت میں جب شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آن آل نیشنل ایشوز اینڈ انٹرنیشنل ایشوز، آن سیکورٹی آف پاکستان، آن فارن پالیسی، جہاں ہمارے ملک کے مفاد ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور اس پہ انہوں نے یہ پریس ریلیز بھی دی. پھر جب اب مجھے دوبارہ جب میں نے ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی جوائن کرنے کی دعوت دی، تو پھر اپنی پارٹی کا ڈیسیجن لے کر پھر میرے پاس چیمبر میں آئے پارلیمنٹ میں، اور ادھر بھی انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ ہم مل کر چلیں گے. اور اس کا مظاہرہ عملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر ہم نے سوات کے اوپر ریزولوشن لائے، ریگولیشنز کے اوپر، اور اس پہ جب قرارداد آئی تو دیٹ واز یونینیمسلی اپرووڈ، اینڈ مسلم لیگ نواز واز سپورٹنگ دا ریزولوشن. تو جہاں تک تعلق ہے کانفیڈنس بلڈنگ کا، وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، تو اس ملاقات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از دا ڈے ٹو ڈے افیئر. جو آپ کو پہلے چیزیں نظر آتی تھی شاید اب وہ نہ ہوں، جو آج ہیں کل نہ ہوں. تو اس لیے اس کا کوئی اتنا مشکل نہیں اور مسئلہ بھی نہیں. جب میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اور کو چیئر پرسن کا میسج لے کر میں جب رائے ونڈ گیا تھا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا ایشو نہیں ہے اور ہو جائے گی. جی، آپ ہو جائے گی. ہاں نو پرابلم. آپ نے یہ کہا کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب نے آپ پر اعتماد کیا، لیکن یہ تو آپ پر ان کا اعتماد نئی بات نہیں ہے. 21 سال پہلے جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور نواز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو اس وقت مرکز اور صوبے میں جب معاملات خراب ہوئے تو اس وقت بھی آپ نواز شریف صاحب کے پاس گئے. تو 21 سال پہلے بھی انہوں نے آپ کو اپنا ضامن بنا دیا تھا. تو اب تو 21 سال گزر چکے ہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو پچھلے 21 سال سے آپ پر اعتماد کرتے ہیں، کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی آپ پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ریپرزینٹنگ دا فیڈرل گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے مجھے بھیجا تھا، میرے ساتھ قاسم ملک صاحب بھی تھے جو ہمارے کولیشن پارٹنر تھے. تو میاں صاحب نے اس وقت کہا کہ میں اکیلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب ہم نے اعتماد میں لیا، شی واز ایٹ چارسدہ،
تو میں نے کہا جی وہ قاسم ملک صاحب سے وہ نہیں ملیں گے, وہ مجھ سے ملیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا آئی ٹرسٹ یو, یو کین میٹ ہیم الون. تو ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی نیولی جوائن دا پارٹی دے ٹرسٹڈ می, ہاؤ کم وین آئی ایم دیئر اون پرائم منسٹر دے ڈونٹ ٹرسٹ می. تو آپ بہت پر امید ہیں کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات بہت جلد ہوگی. دیکھیں اس پہ کوئی اتنا یہ ایشو نہیں ہے. جب ہم اپنے پوری دنیا میں مخالفین سے مل سکتے ہیں تو دوستوں سے کیوں نہیں مل سکتے؟ اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی کہ آپ وفاقی کابینہ میں شامل ہوں. انہوں نے ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہم شمولیت نہیں کرتے, مگر آپ کی حکومت کے ساتھ ہم تعاون کریں گے اور حکومت کے آپ کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے, اور ہم دو ایشوز جو ان سے منسلک کیے جاتے رہے کہ وہ غالباً شاید مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے وہ کوشاں ہیں, تو انہوں نے رول آؤٹ کیا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشنز ملک متحمل نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ہم مڈ ٹرم الیکشنز کی کوئی ہم بات نہیں کر رہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ہم ایک دوسرے کا مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی اب اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ دیکھیں اس کا ایک واضح ہے کہ جب پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی میٹنگ ہوئی اور کو چیئر پرسن کے سامنے جب ہم سب موجود تھے تو ڈیسیجن یہ ہوا کہ ہم یہ اختیارات کو چیئر پرسن کو دیتے ہیں کہ وہ پہلے وزیر اعظم کو یہ اختیارات دیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ جا کر بات کریں, مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اور ان کو آفر کریں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں شمولیت اختیار کریں. تو ان کی شمولیت اختیار کرنے یا نہ کرنے کے بعد تو کو چیئر پرسن would take the decision. As co-chair person was out of country and it was conveyed to me during his absence. تو اب رات میری بات ہوئی ہے, he was in کراچی پریزیڈنٹ صاحب, تو آج غالباً یا کل تک وہ جب میری ملاقات ہوگی تو میں مسلم لیگ نواز کا میسج ان تک پہنچاؤں گا اور پھر وہ ڈیسیجن ہم لیں گے کہ آیا کہ ہمیں پروونشل لیول پہ کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے. مگر ایک چیز آپ کو واضح کر دوں, ٹو گیو ہوپ ٹو دا نیشن, چونکہ مایوس ہو چکی ہے قوم اور ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم کابینہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں, وہ فیڈرل کابینہ میں شامل ہوں یا نہ ہوں, مگر ہمارا جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے وہ جاری رہے گا اور ہم ملکی مفاد کی خاطر نیشنل ایشوز پہ اور نیشنل پالیسیز ہم مرتب کریں گے جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ ملک کے مفاد میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو ملک کو نقصان ہو. اب آپ نے کہا کہ قوم میں کچھ مایوسی بھی ہے اور اس کی ایک وجہ نہیں, بہت سی وجوہات ہیں. کچھ طبقات پاکستان میں وہ جو حال ہی میں سوات میں ایک نفاذ عدل ریگولیشن نافذ کیا گیا, اس پہ پاکستان کے اندر سے کچھ این جی اوز, ایم کیو ایم, امریکہ, انڈیا, اندر اور باہر سے کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان تحفظات کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے اور ایک ریسپانسبل کنٹری ہے اور ان کے جو پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ بھی ان کے اندر ہے اور لیڈرشپ, ریسپانسبل لیڈرشپ ہے, اور ہم ہوم گراؤنڈ جو پالیسی ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے خود ڈیسیجن نہیں لیا, ہم نے پارلیمنٹ کو دیٹس دا پراپر فورم جس پہ ہم یہ لے کر گئے ہیں ڈیبیٹ کو, اور وہاں یونینیمس یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کی جو تقاضے ہیں اور جو گورنر کی ریکمنڈیشن ہے ٹو دا پریزیڈنٹ اور معروضی حالات کے مطابق جو ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے, اس مینس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں پروونشل گورنمنٹ کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا, لیکن جب آپ نے یہ نافذ کر دیا, نظام عدل کو وہاں پہ نافذ کر دیا, تو اب صوفی محمد صاحب نے سوات میں ایک جلسہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ
جمہوریت کا نظام کفر ہے اور ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی پرسنل اوپینین ہے. جی بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کو نہیں مانتے. بہت سے ملک آدھا ٹائم تو ڈکٹیٹرز نے رول کیا جو جمہوریت کو نہیں مانتے تھے. تو اس وقت دیور صوفی محمد وہ کیا تھے جو وہ مسلط اپنے آپ کو کیا، اور وداؤٹ دا ول آف دی پیپل. وی بلیو ان دا سپورٹ آف دا پیپل، دا میسز. اب عوام کی حمایت جو ہے وہ ہم